رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو ہمارے دائیں طرف یہ ٹیک لگا کے بیٹھے نا، قرآن مجید کہتا ہے اصحاب الیمین قیامت والے دن دائیں طرف والے اونچی مسیریوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نیک فال ہے، اللہ پاک میری بات کو حقیقت بنا دے۔ یہ جائیں گے تو شاید ہمیں بھی پہچان لیں، بولے بھائی یہ ہماری مسجد کا امام ہے، اس کو بھی لے جاؤ ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کریم۔ سورہ ہود کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے آج، اور سورہ یوسف مکمل ہوئی ہے۔ سورہ ہود میں گزشتہ اقوام کی بڑی تفصیل سے ان کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہر قوم پر جو عذاب آیا، جو مہلت دی، پھر جیسے پوری قوم ہلاک ہوئی، اس کی تمام تفصیلات ہیں۔ رب تعالیٰ وہی ہیں، ان کی قدرت بھی وہی ہے، ان کی سلطنت بھی وہی ہے، ان کا غیظ و غضب جلال بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اور عذاب کے درمیان حضور علیہ السلام کی دعا حائل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مجموعی طور پر ہمارے کرتوت کوئی اتنے زیادہ قابل تعریف نہیں ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں، اس قرآن مجید میں جو پچھلی امتوں کے، پچھلی اقوام کے، انبیاء کی قوموں کے حالات ہیں، وہ بڑے تفصیل سے ہیں اور وہ کیٹیگری وائز ہیں۔ مثلا سب سے پہلے قوم نے نبی کی نبوت کا انکار کیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ پھر بطور دلیل انہوں نے معجزہ پیش کیا، یا انکار کے بعد قوم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ لائیں۔ دونوں صورتیں ہیں، یا تو نبی نے اپنی صداقت پہ خود معجزہ پیش کیا، یا قوم نے ڈیمانڈ کی کہ ایسا ایسا معجزہ چاہیے آن ڈیمانڈ۔ تو جس نے معجزے کی ڈیمانڈ کی اسپیسیفک کہ یہ چاہیے، تو نبی نے منع کیا کہ دیکھو اللہ پاک سے اس طرح کی ڈیمانڈ مطالبہ نہ کرو، آزمانا اللہ رب العزت کا، رب کا کام ہے، بندے کا کام نہیں آزمانا۔ اسی میں یہ نقطہ سمجھ لیں کہ بے وقوفی کی بنیاد پر کوئی یہ نہ کہے کہ میں اوپر چٹان سے چھلانگ لگاؤں گا، چھلانگ لگانے سے پہلے لیڈیز ہال کے سارے پنکھے بند کراؤں گا، اضافی لائٹیں بھی بند کراؤں گا، پھر مسجد کی چھت سے چھلانگ لگاؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا، پھر میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے بچاتا ہے یا مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے اللہ پر۔ تو یہ بندہ حماقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اللہ کو آزمانے والے؟ اللہ رب العزت نے اتنی وسیع زمین بنائی ہے، نیچے چلو پھر نہ اوپر چھلانگ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اللہ کو چیک کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، تو آپ اللہ کا امتحان لیں گے؟ نہیں، امتحان لینا تو اللہ کا کام ہے، بندہ نے تو امتحان پہ پورا اترنا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو جن اقوام نے، جن امتوں نے وقت کے نبی سے جاگتے ہوئے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں معجزہ دو، صحیح ہے، کچھ قریب بیٹھ کے جاگ رہے تھے، کچھ دور بیٹھ کے جاگ رہے تھے، سب جاگ رہے تھے، تو نبی نے منع کیا، نبی نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ پھر آ گئی معجزہ ایز پر ڈیمانڈ آ گیا، پھر بھی ایمان نہ لائے، اب ہلاکت کنفرم ہے، اب یہ بھرا پڑا ہے۔ نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً ہر قوم نے وقت کے نبی کو ستایا اور پھر پکڑ میں آ گئے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام، ان کی اولاد میں حابیل اور قابیل آ گئے،
قابیل نے حسد کی بنیاد پر پکڑ کے قتل کر دیا حابیل کو۔ روئے زمین پر قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس میں قابیل کا پورا حصہ ہوگا۔ روئے زمین پر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ہر قتل میں اس قابیل کا باقاعدہ پورا شیئر ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من سن سنتا حسنتا، جو ریت ڈالے کوئی اچھی ریت، اچھا طرز عمل، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، پانی کی ٹینکی لگا دی، اندھیرا ہے راستے میں لائٹ لگا دی، ندی بیری ہے پل بنا دیا، 40 خاندانوں کا ایک گوٹ ہے ایمبولنس دے دی، ڈسپنسری بنا دی۔ اب جتنی مخلوق فیضیاب ہوگی سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا، اور جس نے بری ریت ڈالی، گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا، مثلا اپنے اسٹیٹس پر گانا لگایا، میوزک لگایا، فیس بک، انسٹا، واٹس اپ، تھریڈ اور کون سے ہیں۔ شکر اللہ پاک کا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2026 میں صرف واٹس اپ استعمال کرتا ہوں۔ یوٹیوب کو وہ کہیں میں نے گم کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑی تو یوٹیوب میں چلا۔ یوٹیوب سے تو ہماری لڑائی ہے، غزہ کے معاملے میں انہوں نے میرا چینل سسپینڈ کر دیا، کر لو، میں نے کہا ہم بھی نام لیں گے، ببانگ دہل نام لیں گے غزہ کا، نہیں چاہیے ہمیں آپ کے ڈالر۔ 2-2.5 سال انہوں نے سسپینڈ کیے، ابھی نوٹیفیکیشن بھیجا ہے کہ ہم آپ کی پالیسی بحال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کر لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنا اپنا جذبہ ہے، اللہ کریم ہے۔ تو یہ جتنے بھی کسی نے اپنے سٹیٹس پر لگایا میوزک، اب لگایا تو اس نے یہ لگا کے سو گیا، جتنی دنیا اس کا سٹیٹس دیکھے گی پینلٹیز اس کے کھاتے میں، سب کچھ جو لائک کرے گا، پھر جو آگے شیئر کرے گا، اور اگر اس کا میوزک ہو گیا وائرل گیا ملینز میں تو پھر یہ اپنا ٹھکانہ ڈیپتھ میں بنا دے۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو بری ریت ڈالے گا انسان ہی، اچھی ریت بھی انسان ڈالے گا، بری ریت بھی۔ اب دیکھ لیں ہم کس طرف جائیں۔ وہ قابیل نے بری ریت ڈالی، اب قیامت تک حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام کی، بخاری شریف یا صحیح مسلم میں باقاعدہ اس کا تذکرہ آیا، وہ حضور کی طرف سے جو اتھارٹی ہے، سرٹیفیکیشن ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوں گے اس میں قابیل کا پورا شیئر ہے۔ ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ گناہ بے لذت، ایسے گناہ جس سے نہ اپنے کو لذت ملے، نہ کوئی شعور، کچھ بھی نہیں، اور دنیا ہماری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے 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 ہم دنیا سے چلے گئے، پیچھے گناہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم دنیا سے چلے گئے، وہ پیچھے جو گناہ کا تخم ہم نے بویا ہے وہ چلی جا رہا ہے۔ اور اللہ کی ذات ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب العزت رائی برابر کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، نہیں کرے گا، جو حساب بنے گا وہ چکتا کرے گا اللہ پاک۔ تو ان اقوام کو نوح علیہ السلام سے شروع کر کے بڑی بڑی اقوام غرق ہوئیں، کوئی پانی میں، کسی کو چنگاڑ نے، کسی کو کیا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو کیا کچھ بنایا۔ نتیجہ کیا کہ اللہ رب العزت سے مطلوبہ ڈیمانڈ پر معجزہ بھی مانگا اور پھر اس کی قدر بھی نہیں کی، بلکہ اس کو ضائع کرنے کے در پہ ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم سمود، تعجب کی بات ہے، سعودیہ نے اس کو وزٹنگ پلیس ڈکلیئر کر دیا ہے، وہاں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں جب ٹائم آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سر نیچے کرو،
اور بھاگو یہاں سے، یا اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ ہاں جی، مدائن صالح، آج اس کے بعد جا کے سرچ کیجئے گا مدائن صالح، تو جہاں اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہاں سے رحمت للعالمین تیزی سے گزرے۔ صحابہ سے بھی کہا یہاں نہ رکے گا، نہ کوئی کھائے پیے گا، یہ جگہ اللہ کی غضبناک جگہ ہے۔ اور آج ٹورزم کے نام پہ وہاں ریفلیکٹ لائٹیں لگ کے ان پہاڑیوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، دیکھو کس کی آئی ہے، کسی نہ کسی کی آئی ہے وہاں پر۔ ہمارے نبی کا ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے، اس کو چاہے مخلوق جتنا بھی خوبصورت کر دے وہ اپنا رنگ دکھائے گی۔ قوم صالح نے، جو کہ سمود تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام نے کہا صالح آپ تو ہمارے معاشرے میں غریب ہو یار، سٹیٹس نہیں ہے آپ کا، صحیح ہے، تو آپ نبی نہیں ہو، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میں غریب ہوں یا امیر ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ کہا اچھا، اس پہاڑ سے، اگر آپ اللہ کے نبی ہو، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو جو 9 مہینے کی پریگننٹ ہو، ہمارے سامنے آ کر بچہ دے۔ اللہ، صالح علیہ السلام نے وارن کیا نہ کرو، اللہ رب العزت کے معاملے میں یہ کام نہ کرو، ایسی الٹی پلٹی وہ نہ کرو، دیکھو وہ اونٹنی آ جائے گی، لیکن پھر وہ اس بستی والوں کو سنبھالنا، اس کی کیئر کرنا ساری بستی کی رسپانسبلٹی ٹھہرے گی۔ اب یہ انا میں نخوت میں آ کے انہوں نے بول دیا، کہا ہم پھر ایمان لائیں گے۔ اچھا جی، صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، نبی وقت کا، بولو نبی وقت کا مستجاب الدعوات، سنی گئی۔ پہاڑ کے اندر سے اللہ کی قدرت، ناقۃ صالح، اونٹنی آ گئی، سب کے سامنے اس کی جو بھی معاملہ تھا سب ہو گیا۔ اب یہ اونٹنی دیگر اونٹ اور اونٹنوں سے اور دیگر مویشیوں سے بہت مختلف تھی، باقی تو سارے نیچرل طریقے سے آئے تھے، یہ تو ڈیزاسٹر سے آئی ہوئی تھی۔ اس نے ساری بستی کی اونٹنیوں کا کنویں سے پانی ہڑپ کرنا شروع کر دیا، بیڑا غرق۔ 9 مہینے کی مانگی تھی، آ گئی، اس نے اپنی کارستانیاں شروع کر دی۔ یہ جائے کنویں پہ منہ نیچے کرے، کنواں سکھا کے پھر منہ باہر نکالے، وہ لوگ اپنے مویشی لائیں، آگے پانی کوئی نہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا خبردار جو اس کو تنگ کیا، یہ پیے گی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اونٹنی کا نام اللہ کی اونٹنی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اب اس کو نقصان نہ دینا، اب تمہاری تکلیف شروع۔ پھر یہ طے ہوا کہ ایک دن بستی والے سارے جانوروں کا اور ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا، چلو مان لیا، بڑی مشکل سے صلح ہوئی، ہو گئی۔ تو اب یہ جب یہ اس کا ٹائم آئے تو یہ پیے پورا، اگلے دن کنویں میں پانی آنے میں ٹائم لگے۔ اب کچھ لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان بھی لانے لگے کیونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، لیکن جو امیر کبیر تھے، جو دولت مند تھے صالح علیہ السلام کی قوم کے، ان کی ناک نیچے ہونے لگی، اور یہ تو کام خراب ہو گیا۔ کام اس لیے خراب ہو گیا کہ صالح علیہ السلام کے دائیں بائیں تو صریف غریب غربا ہیں، ہم بھی اگر ان میں جا کے بیٹھیں گے تو ہماری تو ناک خاک ولود ہو جائے گی۔ اے لوگو، تم لوگ صالح پر ایمان لاتے ہو؟ غریبوں کو طنز کرنے کے انداز میں کہا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم تو لاتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کہا اچھا تم لاتے ہو، ہم نہیں لاتے۔ اب اس اونٹنی کے چکر میں ایک بدبخت عورت کا چکر بھی درمیان میں آیا، اس نے اوباش لڑکوں کو دعوت دی کہ اس اونٹنی کا کام تمام کرو، جو کام تمام کرے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ خاتون کسی معاملے میں آ جائے تو مرد بیچارہ پھسل ہی جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ صحیح ہے، ہنس رہے ہیں سارے، خیال کرو، پناہ مانگو اللہ سے۔
اللہ مجھے بھی پناہ عطا فرما دے۔ تو اب وہ ایک چیلنج آ گیا، قدار یا قدار نامی ایک شخص تھا بدبخت، اذن بعث اشقاہا، قوم کا سب سے بدبخت کھڑا ہوا کہ اس اونٹنی کی میں پوچھے کاٹوں گا، میں اس کا بیڑا غرق کروں گا۔ تو وہ موقع ملا، اچھا وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کی بیبی بھی تھی ساتھ میں، یہ مزے سے آتے جاتے تھے، اللہ کی اونٹنی تھی، کوئی اس کو رسی بھی نہیں ڈال سکتا تھا، نہ اس کی کوئی گھنٹی نہیں، جدھر آئے جدھر جائے مالک کیا مالک گزر رہے ہیں، یہاں سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ناقۃ اللہ۔ تو وہ ایک دن چھپ کے کھڑا ہوا، طاقت اس میں بہت تھی، اس نے چھپ کے اس کے پیچھے سے وار کر کے پہلے اس کی پونچھیں کاٹی، وہ کمزور ہوئی، گری، پھر اس کو یہاں سے نحر کر دیا، اور اس کا جو بچہ تھا یا بچی تھی اس کو الگ دوسری وادی میں جا کے دونوں کو مار دیا۔ جاگ رہے تھے سارے قوم والے، اگر میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں، سارے جاگ رہے تھے، مسجد عاشق کو چھوڑ کر باقی سارے۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، انجوائے کرو، تم لوگوں کے پاس 3 دن ہے، انجوائے کرو تم لوگوں کے پاس 3 دن۔ اور اس وارننگ کو بھی وہ ہوا کر گئے، تو کہا یہ سالے ویسے ہی صحیح مولوی صاحب ہے، ڈراتا رہتا ہے یار یہ مولوی صاحب ہے ویسے ہی، ایک کام ہی ہے ممبر پہ بیٹھ کے ڈراتا رہتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے، روایات میں آتا ہے، در منصور تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہوا، سرخ ہوئے تو صبح اٹھ کر دیکھا سارے لال لال ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں سب ہو رہے ہیں، چلو سب کا کووڈ چل رہا ہے۔ دوسرے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، سرخ، دوسرے دن زرد ہوئے، دیکھا ایک دوسرے کو زرد ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا بس یہ وہ کیا کہتے ہیں سیزنل فلو چل رہا ہے شاید۔ تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، کالے شاہ، اب یہ ڈرے، اب تیسرے دن یہ ڈرے نا، تو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا غائبانہ ساؤنڈ ایکٹیو ہوا، چیخ، اور گریجولی آہستہ 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 تیز ہوتے 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 کوئی اتنا لاؤڈ ہوا کہ ہر قوم کے ہر بندے کا دل پٹا، کان سے، ناک سے، آنکھ سے، ہر سوراخ سے خون باہر آیا، اور وہیں ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، کوئی بھی نہیں بچا، غیر مسلم ایک بھی نہیں بچا۔ اس کو چنگاڑ بولتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چنگاڑ، چیخ کے، سور پھونکنا جو قیامت والے دن 2 دفعہ ہوگا، ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ، جو کم کیپیبلٹی والا تھا وہ شروع میں مرا، جو میڈیم تھا وہ درمیان میں مرا، اور جس کی طاقت اعصاب مضبوط تھے وہ ایڈوانس لیول پہ جا کے سب مر گئے۔ 3 دن انجوائے کرو، 3 دن کے بعد تم سب ختم۔ قرآن۔ اور اللہ رب العزت پھر ان کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا تعبیر ہے یار، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے، اوندے منہ کھلا ہوا، چہرہ نیچے اور یہ اوپر آسمان کی طرف، برے طریقے سے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، عذاب کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قوم سمود کبھی دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ الا، خبردار، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ رب العزت نے ظلم کر دیا، ان ثمود کفروا ربہم، صالح کی قوم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ، دوبارہ سن لو، کیا تعبیر ہے بھائی، دوبارہ سن لو، بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار، لعنت ہی لعنت۔
یہ تو میں آپ کو ایک واقعے کا آخری حصہ بتا رہا ہوں. سوری، سب ہیں اس میں. لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کے معاملے میں ان کی بیگم چوروں کے ساتھ مل گئی. آیا عذاب سب پر. ایسا عذاب آیا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوئے، ہر پتھر پر جس کو لگے گا اس کا نام لکھا ہوا تھا، بیلسٹک میزائل. تو جب عذاب آنے لگا، ستایا بہت تھا. لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے تسلی دی، رات کو تسلی دی کہ صبح ان پر عذاب آئے گا. تو لوط علیہ السلام نے تعجب کیا، صبح کیوں آئے گا، ابھی آنا چاہیے. تو فرمایا الیس الصبح بقریب، لوط صبح اتنی دور تھوڑی ہے، بس ابھی ہونے والی ہے بھائی. مدین والے جن کے نبی شعیب علیہ السلام تھے، خطیب تھے، بہت خوش الحان تھے، بڑی ان کی جی، انہوں نے کہا لوگوں تم لوگ جب خرید و فروخت کرتے ہو تو ناپ تول میں کمی نہ کرا کرو. وہ جو باٹ ہوتا ہے، باٹ میں گڑبڑ نہیں کرا کرو. الیکٹرانک جو آپ کا ترازو ہے اس کے اندر پہلے سے سیٹنگ کر کے نہیں رکھو. آپ کا جو فیول پمپ ہے اس وہ جو بوسٹر کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے لیتے ہیں اس کو نوزل، اس کے اندر پہلے سے گڑبڑ کر کے 1 لیٹر کو 1/2 لیٹر نہ بناؤ. کیا کیا کہیں، پہلے سے سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی. کوئی مائی کا لال جتنا بھی پیٹرول ڈلوانا چاہے، جو بھی ترکیب کرنا چاہے، نہیں ہو سکتا. الا یہ ہے کہ وہ نوزل والا جو اس کا پورا سٹینڈ ہوتا ہے، بولے اس کو کھول کے اندر سے وہ ڈیوائس نکالے تب 1 لیٹر پورا آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا. چاہے آپ طاق پیسوں کا ڈلوائیں یا جفت پیسوں کا. کسی نے یہ ترکیب نکالی تھی کسی نے یہ ترکیب نکالی تھی چند سال پہلے کہ مثلا 500 روپے ہے نا، تو آپ پیٹرول ڈالو 511 روپے کا 500. تو یہ 500 پر انہوں نے وہ جو ہے نا 500 پر انہوں نے ہائی جیک کیے ہوئے معاملہ. 511 ڈالو گے تو ان کے سسٹم میں نہیں آیا. او بھائی انہوں نے پیچھے اتنا مضبوط انتظام کیا ہوا ہے، 511 کیا 11 پیسے بھی نہیں بچتے. الا من رحم ربی، جو اللہ سے ڈرے وہ پورا تول کر دے گا. آپ نے دیکھا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جب پیٹرول اتر رہا ہوتا ہے کسی پمپ میں انڈر گراؤنڈ جانے کے لیے، تو بڑے بڑے سریے لے کے اوپر سے چڑھ کے اس کے اندر مار رہے ہوتے ہیں کہ نیچے ہوا تو نہیں ہے، اور نکال کے چیک کرتے ہیں یہ گیج میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے. جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان کم تولنے والوں کے لیے. قرآن. اور ان تمام انبیاء کی نشانیوں میں ایک چیز ذہن میں رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَلَوْ دَخَلُوهُ فِي جُبِّ الظُّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ. تم لوگ یعنی امت محمدیہ اپنے سے پہلے ہلاک ہونے والی جتنی بھی اقوام ہیں، تم ان کے ہر طریقوں کو کاپی کرو گے. ہر طریقے کو اتنا کاپی کرو گے کہ مرد عورت کا لباس پہنے گا، عورت مرد کا لباس پہنے گی. بڑے بازار میں عورت آدھی پنڈلی تک ننگی ہو کے جائے گی، فیشن ہے، اور مرد ٹخنوں سے نیچے کرے گا. مرد ہو گیا ماں ٹنگا. مت ماری گئی ہے سب کی. سمجھ آ رہی بات؟ حضور علیہ السلام کا فرمان پتھر پر لکیر ہے، ورنہ دیکھ لو آپ کہیں جا کر. فرمایا تم یعنی امت محمدیہ اپنے سے پہلے ہلاک شدہ امتوں کے اتنی پیروی کرو گے کہ ان کی بالش در بالش، اگر کسی نے پہلے یہاں قدم رکھا تھا تو آپ بھی اس کے اوپر لا کے قدم رکھو گے. اتنا فالو کرو گے آپ. اگر بنی اسرائیل گوہ کی بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بنی اسرائیل کی پیروی میں گوہ کی بل میں جاؤ گے. سبحان اللہ، کیا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج آپ دیکھ لو، اتنا تعجب ہوتا ہے جب کوئی میوزک کنسرٹ ہوتا ہے اور اس کو ارینج کرنے والے کسی آفیشل سے بات کرو، بھائی یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ او مولوی صاحب آپ مسجد میں رہو یار، ہمیں کچھ کرنے دو، بزنس لانے دو یار. یعنی وہ اس بات کو اتنا تعجب سے لیتا ہے کہ گویا کوئی ہم انوکھی دنیا کی بات کر رہے ہیں.
گناہ تو ہے ہی نہیں یہ، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ غلط ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، وہ آگے سے تعجب کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بولتے ہیں مولوی صاحب کس زمانے میں اکبر نام لیتا ہے، اس زمانے میں خدا کا، رپٹ لکھوا دی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے اس زمانے میں خدا کا، اللہ کا نام لینا گویا جرم بن گیا۔ رمضان المبارک ہے، طے کریں عید کے بعد کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے وہ جو بڑا دشمن ہے جس کی بایوگرافی بیان ہوئی ہے، ابھی آج کل تھوڑا سا صبر ہے، وہ کہہ رہے مجھے ذرا بیڑیاں شیڑیاں کھلنے دو، میں دیکھوں گا عید کی نماز کے بعد۔ اسی طرح کوئی ایسا گناہ کا کام، میوزک، آپ کے موبائل کی ٹون آپ کی شخصیت دکھاتی، یار زمانہ ہو گیا موبائل کا آئے ہوئے، نیتن یاہو کے موبائل میں امام حرم کی کبھی تلاوت تو لگا کے دکھاؤ، آل دو کہ تلاوت لگانا صحیح بات نہیں ہے، ہماری عبادت گاہوں میں کیوں میوزک بجتا ہے؟ کیا کوئی بھی ٹون ایڈٹ کر کے آپ اس کو نوک نوک نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ٹونیں ہم سیٹ کی ہوئی ہے، میں پچھلے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، بہت پرانی۔ کبھی نیتن یاہو کے موبائل میں اس کو بھی متاثر کرو تلاوت سے کہ وہ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت لگائے، جب اس کو کال آئے تو تلاوت کی آواز آئے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ مسلمان ایک تو ایجادات میں پیچھے، اور ایجادات میں پھر اندھے مقلد بھی، ہماری عبادت گاہوں میں دبا کے بچتا ہے، اور جوان کا بچہ جیسے ہی بچتا ہے نماز میں وہ اور تکڑا ہوتا ہے، جیسے آواز ہی نہیں آ رہی ہو، بھائی بہرا ہے کیا؟ ساری مسجد گونج رہی ہے، وہ جوان اور جیسے اس کو نہیں آ رہی آواز، ابے یار بند کر اس کو، 1 منٹ میں باہر نکال۔ تو یہ ہمارا، اس میں اب کسی ایجنسی کا یا موساد کا یا کسی اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی سوچ کا لیول بہت ڈاؤن ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے ایک مذاقیہ ویڈیو دیکھی تھی، عرب نماز کے اندر حرکات کرنے میں اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ بہت کچھ کرتے ہیں، وہ تو قرآن مجید بھی دیکھ کے پڑھتے ہیں اسے نا۔ ایک مرتبہ اس کی گھنٹی بجی، اس نے نکالا، بند کر کے دوبارہ رکھ دیا، ٹھیک ہے اب نماز کنٹینیو کر رہے ہیں، دوبارہ گھنٹی بجی، اس نے نکالا، پھر بند کیا، اور ساتھ میں کچھ ایسے بھی کیا، حالانکہ نماز میں، پھر رکھ دیا۔ تیسری دفعہ جب گھنٹی بجی، اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی نماز کنٹینیو کر دی، موبائل توڑ دیا، خر دماغ۔ تو میرے معززین، بنی اسرائیل کی پیروی میں، گناہوں میں، اجتماعی گناہوں میں طے کر لیں، اس کو آپ دل سے برا سمجھیں گے، زبان سے پیار محبت سے منع کریں گے، اور اگر کہیں آپ اتھارٹی پر ہے، ڈیزگنیشن پر ہیں، حیثیت پر ہیں، تو آپ اس کو جا کر منع کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہلاکت سے بچنے کے لیے، ورنہ عذاب آیا تو عذاب سب پر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ٹاؤن کے آخر میں پروگرام ہو رہا ہے تو پریسنٹ 1 والے بچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے 2-3 سال پہلے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے یہ ٹاؤن اتنا ہلایا ہے، ہلکے ہلکے جھٹکوں سے۔ اسی زمانے میں میوزک کنسرٹ ہو رہا تھا، بالکل ٹاؤن کے وسط میں ہو رہا تھا، اس کے آگے پیچھے اتنے زلزلے آئے کہ جتنے تاریخ میں کبھی کراچی میں نہیں آئے۔ تو یہ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، ہماری حرکتیں مجموعی طور پر پچھلی امتوں کے بالکل سیم ہیں۔ ہمیں جو بچایا ہے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود نے، ان کی دعاؤں نے، ان کی التجاؤں نے، ان کی آہوزاری نے، اور ان کی فریاد نے، یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر ایسا ہلاک نہ کرنا جیسے پچھلی امتیں صفحہ ہستی سے راتوں رات مٹ گئیں، میری امت کو ایسا ہلاک۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا سنی، جاگنے والوں کے حق میں سنی، سونے والوں کے حق میں سنی، سب کو سبحان اللہ، شاید جاگ جائے کوئی۔ صحیح۔ جب سورہ ہود نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے تھے، کھڑے ہونے لگے، تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوتے ہوئے ڈگمگا گئے، تو صحابہ آگے ہوئے ہاتھ دینے کے لیے، تو حضور علیہ السلام سہارے پہ لے کے کھڑے ہو کے فرمایا
شیبتنی ہود، سورہ ہود کے جو مضامین ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اتنے سخت مضامین ہیں۔ اور اس میں اللہ رب العزت کا حضور علیہ السلام سے فرمان دیکھیں، ساری امتوں کے واقعات بتائے فاستقم کما امرت، اے ہمارے محمد، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اے ہمارے محمد بالکل استقامت اختیار کریں جیسے اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ حالانکہ یہ خطاب حضور علیہ السلام سے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر باقی ساری قوموں کے، فرعون کے ہلاکت کے واقعات بتا کے آخر میں جو لیکچر کا لب لباب تھا وہ دینے لگے تو فرمایا فاستقم کما امرت، اے ہمارے محمد بالکل سیدھے رہیے اس طرح جس طرح ہم آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھ یہ جو صحابہ توبہ کر کے آئیں ان سب سے کہو سیدھے رہو، ولا تطغوا، اللہ اور مائل نہ ہونا، حق راستے سے مائل، حق راستے سے تھوڑا بہت ادھر ادھر نہیں، سیدھا۔ انہو بما تعملون بصیر، اللہ کریم۔ یہ سورہ ہود کے کچھ مضامین اللہ پاک نے آپ کے سامنے بیان کروا دیے۔ اللہ کریم سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنی بندگی پر مدد فرما، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قلب الرجل بین اصبعی الرحمن، بندے کا دل اللہ کی دو قدرت کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں، لیکن مثال کے طور پر انشاء صرفہ ہونا و انشاء صرفہ ہونا، چاہے تو نیکی کی طرف پھیر دے، چاہے تو اختیار دیا ہے سوچ کے ساتھ، پہلا قدم انسان اٹھائے گا کہ دایاں اٹھانا ہے یا بایاں اٹھانا، دایاں اٹھانا ہے تو نیکی کی طرف، بایاں اٹھانا ہے تو برائی کی طرف۔ اللہ کریم ہم سب کو دین استقامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد